تمثیل نو دیکھنے سننے اور چاہنے والوں کو اشرف زاہد سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کچھ خاص بھی ہے اور فرق بھی ہے۔ فرق اس طرح کہ آج کی ویڈیو کا وینیو یعنی مقام بھی فرق ہے، انداز بھی فرق ہے اور صورتحال بھی فرق ہے۔ تبدیلی ہے، لیکن وہ والی نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ تبدیلی خوشگوار ہے جسے آپ پسند کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے وہی میرا پرانا مطالبہ، وہی پرانا روگ، اس چینل کو یعنی تمثیل نو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بہت پسند آئے تو اپنے سب گروپس کو شیئر کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ جس تبدیلی کا ذکر کرا تھا میں، وہ تبدیلی یہ ہے کہ آج ہم میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں پروفیسر انیل سیموئل، جو ایف سی کالج میں شعبہ اردو میں صدر شعبہ کی ذمہ داریاں ان کے پاس ہیں۔ اور اس سے بھی خوبصورت اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جہاں آج پروفیسر ہیں، جہاں پڑھانے کا کام کر رہے ہیں، پڑھے بھی یہاں سے ہیں۔ ان کا پڑھنا بھی یہیں پہ مکمل ہوا ہے، ان کی تعلیم بھی یہیں پہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد پھر اب پروفیسر ہیں یہاں پہ اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ میں اب تعارف کراتا ہوں ان کا، ان کی زبانی۔ انیل صاحب، بہت شکریہ آپ نے یہ وقت دیا، اور میں چاہوں گا کہ جیسے میں نے بتایا کہ آپ پڑھے بھی یہاں سے ہیں، طالب علمی کا زمانہ بھی آپ کا سارا ادھر گزرا اور اب یہاں پڑھانے کا کام بھی کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ طالب علمی کا زمانہ اور پڑھانے کا زمانہ کیسا لگتا ہے؟ بہت شکریہ اشرف صاحب، آپ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہاں تشریف لائے اور ہمیں گپ شپ کا موقع ملا۔ جہاں تک میرے یہاں پہ پڑھنے اور پڑھانے کا تعلق ہے تو میرا ایف سی سے اب تعلق جو ہے نا وہ 30 سال سے زیادہ کا ہے۔ میں فرسٹ ایئر میں یہاں پڑھنے کے لیے آیا کیونکہ میرے بڑے بھائی بھی یہاں سے پڑھے ہوئے تھے۔ میرا تعلق تو آپ کو پتہ ہے میاں چنو سے ہے، میاں چنو کے ساتھ ایک گاؤں ہے ستنز آباد، وہاں سے۔ تو یہاں پر پھر میں کوئی 4-5 سال پڑھا، یہیں پہ ہاسٹلس میں رہا، اور اس کے بعد میں کچھ مزید تعلیم کے لیے دوسرے انسٹیٹیوٹس میں چلا گیا، اور کچھ دیر کے لیے میرا جو سلسلہ ہے یہاں پر کٹ گیا۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ پہلے نیشنلائزڈ زمانہ تھا، اور 2003 میں پھر میں یہاں پہ 96 تک رہا، اور 96 کے بعد میں یہاں سے چلا گیا، اور اس کے بعد میں نے آپ تو جانتے ہیں کہ ہم اکٹھے پڑھاتے بھی رہے ہیں، تو میں روزگار کے سلسلے بھی مصروف ہو گیا، اپنی ایجوکیشن بھی امپروو کرتا رہا۔ اور 2003 میں جب ایف سی کالج ڈی نیشنلائز ہوا تو پھر سے ایک خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ یہیں پر کوشش کی جائے، اس کالج میں پڑھانے کے لیے کوشش کی جائے۔ خیر یہ کوشش کامیاب ہوئی 2010 میں، اور 2010 میں آپ اور میں ہم نے اکٹھے ایف سی کالج جوائن کیا تھا، اور ظاہر ہے کہ میرے پڑھنے اور پڑھانے میں کے درمیان جو ہے کوئی 14 سال کا ظاہر ہے گیپ ہے۔ تو اس میں شاید اگر میں فوراً یہیں پہ پڑھنے کے بعد پڑھا رہا ہوتا تو شاید وہ میں کچھ اور طرح سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جب دوبارہ آیا ہوں تو میں ایک بالکل نئے انداز سے یہاں شروع کیا، گو کہ یہاں کی در و دیوار، یہاں کے درخت، یہاں کی پرندے جن کی آوازیں آپ اب بھی سن رہے ہیں، یہ ان سے تو محبت اور انس اس زمانے سے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ یہ نیچر کے معاملات ویسے اتنے نہیں بدلے جیسے ہم بدلے۔ جی ویسے نہیں بدلے، بہت سی بلڈنگز نہیں بن گئی ہیں، بہت کچھ، لیکن شاید پڑھنے والا ایکسپیرینس اور پڑھانے والا دو مختلف تجربات ہیں، لیکن اوور آل
ماحول وہی ہے, در و دیوار وہی ہیں, پرندے وہی ہیں, درخت وہی ہیں. تو لیکن ابھی شاید میں ان دونوں جو میرے ایکسپیرینس رہے ہیں ان میں کوئی مماثلت قائم کرنا شاید ممکن نہیں ہے ابھی فی الوقت. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ میں اس میں کوئی کامنالٹی اس طرح سے ہو سکتی, کیونکہ وہ بالکل ایک الگ دور تھا, ایک الگ عمر تھی, ایک اور زمانہ طالب علمی تھا, اور پڑھانے کا سلسلہ بالکل الگ ہے, دور فرق ہے, عمر فرق ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کے زمانے کا طالب علم, ظاہر ہے ان طالب علموں میں آپ بھی ہیں, جی جی, اس زمانے کے طالب علم میں اور آج کے طالب علم میں وہی بات کہ کوئی فرق یا کوئی مماثلت, دونوں بتائیے. دیکھیں آج کا طالب علم جو ہے نا وہ زیادہ کیا کہنا چاہیے کہ نالج فل طالب علم ہے. آج کے طالب علم کو جو ہمارا زمانہ طالب علمی ہے تو ہمارے پاس رسائی نہیں ہوتی تھی نا, ہمارے پاس تو صرف ایک طریقہ ہوتا تھا معلومات کا, وہ کتاب تھی, اور کتابیں بھی محدود تھی نا. ہمیں کوئی کتاب ہاتھ لگ جاتی تو ہم پڑھ لیا کرتے تھے. اور نصابی کتابوں کی میں بات نہیں کر رہا, نصابی کتاب تو آج بھی شاید اسی طرح سے سلسلہ ہے, لیکن اصل جو علم ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے مطالعے سے حاصل ہوتا ہے, غیر رسمی جو مطالعہ جی ہوتا ہے جی. ہمارا. تو ہمارے پاس تو وہ وسائل نہیں تھے, وہ رسائی نہیں تھی, لیکن اب تو ایک کلک پر آپ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا, آپ گوگل کرتے ہیں فوراً اس کے اوپر ڈیٹیل آ جاتی ہے, اور دیگر بہت سے سرچ انجن ہیں. تو آج کا طالب علم جو ہے وہ زیادہ اکوپڈ ہے. ایسے لگتا ہے جیسے پوری دنیا کا علم جو ہے وہ ایک کتاب کا حصہ بن گیا, ایک کتاب کا, اور وہ بہت ہی خوش آئند ہے. اب بہت سی چیزیں کے لیے آپ کو, ہمیں تو کوئی غالباً کسی معاملے پر کچھ پوچھنا ہوتا تو سفر کر کے کسی استاد تک پہنچنا پڑتا تھا, اور پھر ملاقات ہوتی اور وہ گتھی سلجھتی تھی. لیکن اب تو آپ ایک انٹرنیٹ پہ بہت کچھ, ساری دنیا, اب تو میرا خیال ہے کہ یوٹیوب سے بڑی یونیورسٹی کوئی اور نہیں ہے دنیا میں. اور آج کا طالب علم میرا خیال ہے کہ اساتذہ کے لیے بھی ایک بلیسنگ ہے, کیونکہ اس کے پاس آپ کلاس میں بیٹھے بیٹھے اسے بہت سا ایسا ٹاسک دے سکتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ وہ ڈھونڈ کے اور مل کر ایک علم تک رسائی حاصل کی جا سکتی ہے. تو اس کے طالب علم میں اور آج کے طالب علم میں جو اصل فرق ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے, جس نے دنیا بدل کے رکھی ہے. جی جی بالکل. اچھا, پاکستان کی تعلیم کو اور نظام تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ کون سی مشکل, سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ درپیش ہے؟ دیکھیں جو ہمارا نظام تعلیم ہے, ظاہر ہے اس کے لیے جو ارباب بست و کشاد ہیں ان کے رحم و کرم پر ہے, اور شاید وہ اس چیز سے بے خبر ہیں یا جان بوجھ کر بے خبر ہیں کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے ہیں. ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ ایک وہی پرانا فرسودہ نظام ہے جس میں ہم بچوں کو صرف رٹا لگواتے ہیں, اور کسی قسم کی کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے, کسی قسم کی, یا بہت کم ہے, کوئی کریشن نہیں ہے, کوئی انوویشن نہیں ہے. تو ہمارا جو یہ نصاب ہے یہ اصل میں تعلیمی نظام کی بنیاد ہے نا, نصاب, تو وہی جو ہے وہ بہت فرسودہ ہے, اور میرے خیال میں وہ کیا کہنا چاہیے کہ بے فائدہ ہے, اور اس میں صرف وقت آپ جتنا مرضی لگا لیں لیکن شاید آپ اس طرح کے نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ہم آج بھی بلومز ٹیکسانومی کے نچلے لیول پر ہیں جس میں صرف رٹا ہے, اور ہم نے لکھی ہوئی بات دیکھنی ہے اور اسی کو ہم نے ریپروڈیوس کرنا ہے. کریٹیکل انالیسز اور کریشن جو ہے وہاں تک, اس لیول تک تو ہم پہنچے ہی نہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں اپنے نظام کو, نظام تعلیم کو نئے سرے سے ترتیب دینے کی ضرورت ہے, تشکیل نو کی ضرورت ہے, اور اس میں نصاب کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب کتاب کی بنیاد پر نصاب نہیں بن سکتا, اب بہت سے دوسرے ذرائع ہیں. ایک کتاب کو پڑھا کر آپ کسی طرح بھی مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. نہیں, عملی جو طریقہ ہے اب تعلیم کا, جو عملی حوالوں سے ہم پرکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس کی ضرورت ہے, اور اسٹوڈنٹس کو بھی عملی طور پر زیادہ بتانے اور سکھانے کی ضرورت. جی جی, اگر آپ دیکھیں نا تو سائنس میں اب 70% تو لیب میں کام ہونا چاہیے, اور 30% تک تھیوری ہونی چاہیے. جی بالکل. یا
چلیں میں اگر اس میں تناسب کو تھوڑا بہت اوپر نیچے کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو پریکٹیکلز کا رجحان بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں تو سائنس بغیر پریکٹیکل کے کیسے ہو سکتی ہے. اور پھر ہم ایک کتاب تو مرتب کرتے ہیں اور ہم بس اسی کو سمجھتے ہیں کہ وہ تعلیم، جبکہ ہمیں موضوعات پر پرابلمس کو سامنے رکھنا چاہیے، 21ویں صدی کے چیلنجز کو سامنے رکھ کر نصاب اس طرح بنانا چاہیے کہ اس کے لیے ہمارے پاس بہت سے سورسز ہوں پڑھنے کے، اور استاد اور شاگرد مل کر ان سورسز تک رسائی حاصل کریں. استاد کے بارے میں بھی میں یہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ استاد کوئی علم کا ذخیرہ نہیں ہوتا، وہ صرف علم تک پہنچانے کا یا پہنچنے کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، اور مل کر علم حاصل کیا جاتا ہے. بنیادی طور پر ہم جو تعلیم ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ استاد اور شاگرد مل کر کسی مسئلے کو حل کریں اور استاد اس میں ان کی رہنمائی کرے، اور ایک اسٹرکچرڈ رہنمائی فراہم کرے. یعنی آپ کے کہنے سے مراد ہے کہ استاد اور طالب علم یہ دونوں تعلیم کے جس کی منزل تعلیم ہے اس راستے کے دونوں ہی مسافر ہیں. رہنما استاد ہے اور جس کو رہنمائی درکار ہے وہ طالب علم. جی اچھا، یہ چونکہ یوٹیوب کی ویڈیوز بہت لمبی نہیں ہوتی ہیں، جی جی تو اس سلسلہ ویسے تو آپ کی خوبصورت باتیں جی چاہتا ہے کہ آپ کرتے جائیں، سنتے جائیں ہم، لیکن چونکہ یہ مختصر ویڈیو ہوتی ہے، میں آپ چاہوں گا کہ کوئی ایسا پیغام، جیسی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں، ایسا ہی کوئی خوبصورت سا عمدہ سا پیغام آپ دیں گے زندگی کے حوالے سے اور طالب علموں کے حوالے سے، یا ان ایام کے حوالے سے، یعنی دسمبر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں. دیکھیں، میں تو یہی کہوں گا کہ اپنے اندر کے انسان کو جگائیں. بنیادی بات اس سے جمال ہے، انسانیت ہے، اور اس معاشرے کو خوبصورت بنانے کے لیے ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. ہمیں اس طرح سے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے کہ ہم معاشرے کے لیے کس طرح زیادہ کارآمد ہو سکیں. جی جی، تو میرا تو یہی پیغام ہے یا میسج سمجھنے کے اس کو. انیل صاحب بہت شکریہ، بے حد آپ نے خوبصورت طریقے سے آج باتیں کی ہیں، اور یہ شرف بخشا ہے کہ اس ویڈیو میں آپ کی باتوں کو، آپ کے پیغام کو، آپ کی جو باقی باتیں آپ نے کی ہیں ان کو اپنے ویورز تک میں پہنچاؤں. ویورز، آپ اب اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور وہ جو پرانی بات ہے جو ویڈیو کے شروع میں بتائے گی، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ان باتوں سے بہت سے طالب علم اور ان کے پیرنٹس اور ہمارے وہ ارباب اختیار جو تعلیم سے منسلک ہیں وہ بھی ان کی باتوں پر غور کر سکیں. بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.